اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت پیدا فرمایا ہے اور ایک بڑے ہی خوبصورت نظم و ضبط کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط، حسن کاری، خوبصورتی، سلیقہ مندی یہ کسی بھی کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن کوئی کام بھی اگر ڈھب اور سلیقے سے نہ کیا جائے، وقت گزارنے کے لیے اور اس موقع کو آگے بڑھانے کے لیے صرف کام کیا جائے تو کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا وہی رب ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا یہ سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں، دن بھی، رات بھی، سورج بھی، چاند بھی، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے وقت میں آتا نہیں، کوئی کسی کی جگہ لیتا نہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ جس طرح تیرنے والا دریا میں تیرتا ہے، اس طرح یہ اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ڈیوٹیاں دی ہیں، یعنی جس وقت دن ہوتا ہے اس وقت رات نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو۔ چاند ہوتا ہے تو پھر سورج اوٹ میں چلا جاتا ہے نظر، اپنے اپنے مدار میں۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ڈھیروں لوگ ہیں جو اپنے مدار میں کام نہیں کرتے، ان کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے ان کا نہیں انہیں پتہ ہوتا، باقی سب کا پتہ ہوتا ہے۔ فلاں ٹھیک نہیں کر رہا، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر رہا، فلاں شعبے میں لوگ خراب ہو گئے۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو، میرے پاس ایک دوست ایک دفعہ تشریف لائے، بڑے محبت والے ہیں اور ان کا یہ جوتے بنانے کا کارخانہ ہے، تو پوری دنیا پر تبصرہ کر رہے تھے اور کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کی بڑی محبت کے ساتھ، میں نے کہا آپ سارے کام چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، آپ ملک کا بہت اچھا فائدہ کریں گے۔ کوئی آدمی چلو ایک دفعہ آپ سے جوتے لے تو ایک سال نکل تو جائے، جوتوں والا خرچہ تو بچے۔ آپ غریب کی اتنی مدد بس کر دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو صحیح کر کے کر دیں، تو باقی ساری دنیا کی فکر آپ چھوڑ دیں۔ جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرے گا۔ دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا نظم و ضبط کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی ایک درے پر ڈیوٹی لگائی تھی۔ فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہیں کھڑے رہنا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، مال غنیمت جمع ہونے لگا، تو بعض صحابہ نے اجتہاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا جب تک میں نہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کے ختم ہونے تک کی بات، تو اب تو ختم ہو گئی جنگ۔ اجتہاد کیا، رائے دی، تو جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی چھوڑ کر وہ ذرا دوسرے کام پر آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، صرف اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے دوسری ڈیوٹی پہ آئے، اور اخلاص والے تھے، مخلص تھے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان کا ایمان کسوٹی ہے دوسروں کے لیے، دنیا کے سب سے عظیم لوگ تھے،
لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اجتہاد میں بھول ہو گئی اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسرے کام پہ وہ لگ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وجود کٹ گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف آئی، دانت مبارک شہید ہوئے، وجود نور سے خون نکلا۔ یہ ساری آزمائش کیوں بنی کہ وہ جو نظم و ضبط حضور نے دیا تھا بنا کے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگوں کو سمجھنے میں اشتباہ پیدا ہوا تو نقصان ہوا۔ ہمارا آج پوری ملت کا اور قومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگ ذرا تھوڑا سا دوسروں سے ہٹ کے چلنا چاہتے، نظم و ضبط کے قائل نہیں ہیں، کسی ترتیب کو پسند نہیں کرتے۔ منظم طریقے سے کسی جگہ قطار بنانے کا عرض کر دیا جائے یا کسی جگہ کسی لائن میں آنے کا عرض کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی میرے پروٹوکول کے اور میرے مزاج کے اور میری شان کے اور میرے فلاں کے خلاف ہے، اب میں یہ کروں گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ یہاں ہمارے ملک میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں میرا حق ہی نہیں ہے، میں کیوں لائن میں کھڑا ہوں، یہی کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پچھلی لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں، سارا پروٹوکول بھول جاتے ہیں، شان و شوکت بھول جاتے ہیں۔ نظم و ضبط ایک حصہ ہے۔ سڑک پر گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک کا بہت زیادہ بہاؤ ہے، اب ایک صاحب کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نکل جانا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ دوسری سائڈ جس طرح میری سائڈ سے ٹریفک بند ہے تو دوسری سے بھی بند، ان کے علم میں ہے ساری بات۔ اب وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے میں نے نکل جانا ہے، وہ تھوڑا سا گاڑی کو سائڈ پہ کر کے سیدھی کریں گے، جانے والی پہلے بند تھی انہوں نے آنے والی بھی بند کر دی۔ اب وہ ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ جس ٹریفک کی امید تھی کہ 20-25 منٹ میں کھل جائے گی وہ کئی گھنٹے بھی نہیں کھلتی۔ تو نظم و ضبط کی پابندی ہمارے مزاج کا حصہ نہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے۔ جس خوبصورت دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ سارا ہی نظم و ضبط کی بات کرتا ہے، یعنی نماز ہی پڑھنی ہے نا، اللہ کی عبادت ہی ہے نا، جس وقت وضو کر لوں میں فجر پڑھ لوں ہو جائے گی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کا دروازہ کرم کبھی بند نہیں ہوتا۔ بندے کا دل کر رہا ہے کہ رات کے 2 بج گئے، دل کر رہا ہے میں فجر پڑھ لوں ہو جائے گی، کیوں؟ جس رب کی عبادت کرنی ہے وہ تو بیدار ہے، حی اور قیوم ہے، آپ دیں سجدے جا کے، اس کا کوئی ٹائم تو نہیں قبول کرنے کا، لیکن وہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پہ فرض فرمائی ہے۔ آپ وقت سے صرف 5 منٹ بعد بھی فجر کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہیں کہ جناب میرا بڑا دل کر رہا ہے اور دن کے ابھی 11:30 ہوئے ہیں تو میرا دل ہے میں زور پڑھ لوں تو ہو جائے گی، تو آپ کہیں نا کہ یا اللہ تو قبول کرنے والا، مہربانی کر نہ قبول، تو کریم بڑا ہے، مہربان بڑا ہے۔ ہمارے ہاں نظم و ضبط کا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک تو نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا اس کے آداب پورے بیان کیے، یعنی آپ کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، ساری شرائط پائی جائیں، آپ کی نیت بھی موجود ہو، یہ ساری باتیں موجود ہوں گی، پھر آپ ارکان ٹھیک ادا کریں گے، آپ قیام درست کریں گے، رکوع ٹھیک کریں گے، سجود ٹھیک کریں گے، یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو نماز ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضور کے سامنے نماز پڑھی،
لیکن اس نے وہ مطلوبہ شرائط جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ ادا نہیں کی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے جیسی بھی پڑھی ہے، اب چونکہ میرے سامنے پڑھی ہے تو میں کرتا ہوں دعا تیری قبول ہو جائے گی۔ آپ بات کو سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب مطلق ہیں۔ حضور دعا کر دیتے کہ یا اللہ جو کمی بیشی ہے معاف کر دے، یقیناً معافی ہو جاتی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو قاعدے، ضابطے، نظم و ضبط، اصول، یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، انہوں نے پھر نماز پڑھی، لیکن مطلوبہ شرائط ابھی بھی پوری نہیں تھی، فرمایا پھر دوبارہ پڑھو، انہوں نے پھر پڑھی۔ یہاں تو بھائی کوئی مفتی بھی کسی کو 2-3 دفعہ نہیں پڑھا سکتا، نہ کسی کی اتنی جرت ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی تو قبول کر دی، اے اللہ نے کرنی، اتنی طاقت ہی نہیں کسی کو کوئی کہہ سکے۔ 3 بار حضور نے اس سے کہا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، انہوں نے 3 بار نماز دوبارہ پڑھی، اور 4تھی بار پھر حضور نے سمجھایا کہ یہ کمیاں ہیں، دور کرو گے تو اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے گا۔ تو آپ قاعد و ضابطوں کے جب تک پابند نہیں ہوتے، نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹ کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں؟ فرمایا نہیں، باندھ کے اللہ پہ توکل کر۔ آپ پرہیز کر کے شفا کا مطالبہ کریں، آپ ساری وہ چیزیں کھاتے جا رہے ہیں۔ اسلام نظم و ضبط کا قائل ہے۔ ظہر کے بعد صحابہ حضور سے ملنے نہیں جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا فرماتے، نہیں جاتے تھے، ان کو خبر تھی آرام کا وقت ہے۔ تو بھائی اسلام تو نظم و ضبط کا قائل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب گھر میں تشریف لے جاتے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، گھر کے اندر 3 حصوں میں جو وقت حضور کو بچتا، تبلیغ سے، صحابہ کی تربیت سے، جنگی معاملات کو ترتیب دینے سے، اس وقت کو حضور 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ ایک حصے میں حضور نفلی عبادت کرتے، ایک حصے میں گھر والوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اسے حل کرتے، ان کے پاس بیٹھتے، انہیں وقت دیتے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا وقت کا وہ اللہ کے محبوب آرام فرمایا کرتے، اور حضور آرام کرتے۔ فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق۔ تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط بنائیں، چیزوں کو ترتیب دیں۔ کوئی ایسا فقر نہیں ہے جو نظم و ضبط سے مانے ہو۔ ہمارے تمام صوفیاء پابند تھے، ان کے معمولات طے تھے کہ فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تہجد میں یہ نفل پڑھنے۔ انہوں نے تو سالوں وہ کام کیے، وہ مرتب زندگی گزارتے۔ ہم بے ترتیب کھاتے پیتے ہیں، بے ترتیب آتے جاتے ہیں، بے ترتیب معاملات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز کے آداب بیان کیے۔ حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ مجلس کے بھی حضور آداب بیان فرماتے۔ یعنی کوئی شخص مجلس میں آیا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا نہیں اجازت۔ پھر ایک شخص سے کہا اس کو آداب سکھاؤ۔ وہ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ جب آپ سامنے آئے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہیے، پھر اس کے بعد اجازت طلب کیجئے، پھر آپ کو اجازت ملے گی، اس ترتیب کو درست کیجئے۔ انہوں نے جا کے ان سے کہا تو انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، محبوب نے فرمایا وعلیکم السلام، اور جسے حضور کہیں وعلیکم السلام۔ کریم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا آئیے بیٹھیے۔ ایک مجلس میں امام قرطبی نے لکھا ہے، صاحب تفسیر روح المعانی نے، کہ جب کوئی باہر سے شخص آتا تھا نا اور وہ حضور کی مقدس محفل کے آداب نہیں جانتا تھا
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اس شخص سے ملتے اور اسے حضور کی بارگاہ کے آداب بتاتے، یا کسی شخص کے ذمے لگاتے کہ اسے سمجھاؤ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ وہ اسے محبت سے، پیار سے، ذوق سے آداب سکھاتے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن آئے، صاحب کنز العمال نے لکھا ہے، حضور نے دیکھا کہ صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے ہیں، دور دور۔ یہ ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قریب آ جاؤ، کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ صحابہ مختلف ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قریب آ جاؤ اور مل کے بیٹھو۔ فرمایا شیطانوں میں بھی کچھ بھیڑیا ہوتے ہیں، وہ جب انسانوں کو الگ الگ بیٹھا دیکھتے ہیں تو شکار کر لیتے ہیں۔ فرمایا جماعت کے ساتھ رہا کرو، اکٹھے رہا کرو، اس لیے کہ جو اکیلا ہوگا